السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ The United States is one of the countries. امریکہ ان ممالک میں سے ایک ملک ہے جہاں مسیح موعود علیہ السلام کا تعارف آپ کی حیات مبارکہ میں ہی ہو گیا تھا۔ جس انداز میں یہ ہوا وہ کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام امریکہ میں ایک شخص کی وجہ سے ہوا جس کا نام جان الیگزینڈر ڈاوی تھا۔ یہ شریر انسان بار بار سب سے زیادہ گندے الفاظ اور دریدہ دہنی کرتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ بہت جلد مذہب اسلام روئے زمین سے مٹ جائے گا۔ وہ اس معاملے میں بہت بدلحاظ تھا اور مسلسل اپنی بدزبانی میں پڑا ہوا تھا۔ ڈوئی نے وہیں پر اپنی بات کو ختم نہیں کیا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایک نبی کے طور پر اپنا تعارف کرایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں محبت جاگزین تھی، اور اسلام سے جو محبت تھی وہ ایسی تھی کہ وہ اس مسلسل بد زبانی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، یہ جھوٹا شخص سب سے خطرناک اسلام کو دشمن ہے، اس لیے یہ بہتر ہوگا اگر اس کو ایک کھلا خط بھیجا جائے اور وہ پھر ایک چیلنج میں اس کو دعوت دی جائے۔ اس دنیا میں کوئی سچا مذہب نہیں سوائے اسلام کے، اور اللہ تعالیٰ کے نشانات اسلام کے حق میں پورے ہوں گے۔ اس لیے یہ میرا یقین محکم ہے کہ یہ جھوٹا اگر مجھے چیلنج کرے گا
تو اس کو بڑی بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. وقت آ چکا ہے کہ وہ اسے سخت اللہ تعالیٰ سزا دے گا. اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الیگزینڈر ڈاوی کو چیلنج کیا، اور اس طرح آپ علیہ السلام نے اس کو مباہلے کی دعوت دی. یہ مباہلے کا چیلنج مختلف اخباروں میں چھپا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ڈاوی کو یہ مباہلہ چیلنج بار بار کیا. یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مباہلے کے چیلنج کی خبر بہت بڑی تعداد میں یہاں امریکہ میں پڑھی گئی، اور ایسی بات ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود بیان فرما چکے ہیں اپنی کتاب حقیقت الوحی میں. جب اس چیلنج کی خبر الیگزینڈر ڈاوی کو پہنچی تو اسے کہا گیا کہ اس کا جواب دیا جائے. تو اس نے کہا، اس انتہائی بد زبانی اور غرور کے تکبرانہ انداز میں کہا کہ ہندوستان میں ایک محمدن مسیح ہے جو مجھے کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں دفن ہے. تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو استغفر اللہ میں اس قسم کے چھوٹی موٹی مکھیوں کا مقابلہ کروں؟ میں ان کو تباہ و برباد کر دوں گا. ہاں، میں ان مکھیوں کو یہ موقع دیتا ہوں کہ وہ اڑ کر دور چلی جائیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے ڈاوی اس چیلنج کو قبول کرے یا نہ کرے، اس کا قصبہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ نہیں سکتا. 20 جون 1903 کو شکاگو کے اخبار نے ایک مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ایک آرٹیکل لکھا. اس کی ہیڈ لائن یہ تھی، اس کی شہ سرخی یہ تھی کہ کیا ڈوئی یہ مباہلہ چیلنج اس سے بھاگ جائے گا؟ اس آرٹیکل میں کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر اور ڈاوی کی تصویر حضور علیہ السلام کے ساتھ لگائی گئی، چسپاں کی گئی. اس میں لکھا گیا کہ مرزا علیہ السلام نے ڈاوی کو مفتری کہا ہے، اور یہ پیشگوئی فرمائی ہے کہ ان کی زندگی میں ڈاوی ہلاک ہو جائے گا. اور یہ صدق، سچائی اور باطل اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ کرنے کی بات، اور یہ واقعہ جو سچے کی زندگی میں جھوٹے کی ہلاکت ہوگی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ چیلنج تھا، اور لوگوں نے، دنیا نے اس کا نتیجہ دیکھا، اور وہی ہوا جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا تھا. ڈاوی کی ہلاکت کو سب نے دیکھا جب وہ اپنی ظاہری طاقت کی انتہا کو پہنچ رہا تھا اور اپنی نام نہاد بزرگی کو لوگوں پر ظاہر کر رہا تھا، اور اس کو ماننے والے ایک اچھی تعداد میں تھے، اور اس کی حسن خطابت، ظاہری حسن خطابت سے بہت مروب تھے لوگ. لیکن جب وہ وقت آیا، جب وہ کھڑا ہوا خطاب کرنے کے لیے کہ بظاہر بڑا زبردست خطاب کرے گا، وہ عجیب و غریب اس کے منہ سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں. وہ اپنی زبان پر قابو نہ پا سکا. جہاں یہ خیال تھا کہ وہ سب کو متاثر کرے گا اپنے انداز بیان سے، اس کا بالکل مترادف ہوا. اور امر واقعہ یہ ہے کہ وہاں موجود لوگ تو شدید اس بات سے ان کو کراہت ہوئی
بظاہر وہ اپنا جادو چلانے آیا تھا، مگر اس کی انتہائی دردناک ہلاکت کا آغاز ہو چکا تھا۔ After this event, his entire life fell apart. اس واقعے کے بعد From paralysis, اس کی تمام زندگی his wife درہم بھرم ہو گئی، اسے died without ever marrying. بیماریاں ہو گئیں، اس کی بیوی نے چھوڑ دیا، No trace. بیوی چھوڑ کے اس نے ایک اور شادی کر لی، بچے چھوڑ گئے اس کو، Within just اور اب تو years, پروجنی کی اولاد، اس کی اولاد کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ who tried to stand up to the challenge, the Prophet Messiah alayhi salam was completely destroyed. جو شخص حضرت مسیح موعود Done علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا، اسے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، levels of abuse towards the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was cut. کیونکہ وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی دریدہ دہنی کا نشانہ بنا رہا تھا۔ جو اس نے چھوڑا وہ محض اس کی انتہائی دردناک ہلاکت تھی، اس کی بےزتی تھی، But what of his challenges? یہ اس کا انجام تھا۔ Let us see لیکن کیا ہوا جس عظیم و شان انسان نے اس کو مبارک کا چیلنج دیا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام شان اور شوکت عطا فرمائی جس کا وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور پیش گوئی فرمائی تھی، اور دن بدن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جسمانی اور روحانی اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ سب جو یہاں موجود ہیں آج اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے دعوے میں کس قدر صداقت کہ عظیم الشان صداقت لے کر ابھرے۔ آپ سب اس کے یقیناً ثبوت ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت قائم کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے آپ سب کو اس بات کی اس لیے یاد دہانی کرائی ہے تاکہ یہ بات آپ کے ایمانوں میں اور آپ کے یقین میں اضافہ کرے۔ اگر اس واقعے کی تفصیل آپ اس کا مشاہدہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حیرت انگیز اظہار ہوا جو بڑا فوق العادت تھا۔ یہ واقعہ جو اسی ملک میں ہوا، اس نے ایک امریکی اخبار کو مجبور کیا کہ وہ لکھے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جیت گئے اور ڈوی کا اختتام ہو گیا، کا انجام موت کی شکل میں ہوا۔ حضرت ہر احمدی جو امریکہ میں ہے اس کا ایمان دن بدن اسلام اور احمدیت پہ اس کا ایمان ہر احمدی کا بڑھنا چاہیے جو یہاں موجود ہے۔ نہ صرف ڈاوی کے قصبے میں نہیں بلکہ تمام ملک امریکہ میں کوئی بھی اب ڈاوی کا ذکر بھی نہیں کرتا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور مہدی موعود کا نام انتہائی محبت سے تمام امریکہ کے شہروں اور قصبوں میں بڑی محبت سے لیا جاتا ہے۔ اس لیے تمام احمدی اور آپ کے آنے والی نسلوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ایمان و یقین میں ترقی پیدا کریں اور اپنے یقین کو مضبوط کریں اور اپنے مذہب اسلام احمدیت کو پر اپنا ایمان اور بھی مضبوط کریں، اور تبلیغ میں کی میدان میں آگے سے آگے بڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ وگرنہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے عظیم الشان نشان پیش دنیا کو دکھایا، آپ اس کا حصہ نہیں بن رہے ہوں گے ذاتی طور پر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقصد بعثت کا یہ تھا
کہ آپ کا پیغام، صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے کونوں تک پہنچے. اگر آپ نے کام نہ کیا تو کیا آپ اس مقصد کو پا رہے ہوں گے؟ اگر آپ کا ایمان اور ایقان اس قدر مستحکم ہے تو آپ کو چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم الشان پیغام تمام دنیا تک پہنچائیں، اس ملک کے کونے کونے میں پہنچائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بڑا پرخلوص اپنا مخلصانہ تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑیں. حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہر طرف سے نعرے نہیں اٹھنے چاہیے، مرکزی نظام کے تحت نعرے لگائے جائیں. اپنی عبادتوں کے معیار کو بلند کریں اور اپنی روحانیت میں ترقی پیدا کریں، ترقی لے کے آئیں. احمدی مسلمان کا یہ کام ہے کہ تمام دنیا کو اپنے ساتھ لے کر چلے، بجائے اس کے کہ دنیا کے پیچھے لگ جائے اور دنیا کا غلام بن جائے. ہر احمدی کو چاہیے کہ اپنا احتساب خود کرے کہ کیا اس راہ میں وہ کوششیں کر رہا ہے جس کا حق ہے. یہ ملک بہت خوش قسمت ہے کہ یہاں جماعت کے پہلے مشنری جو تشریف لائے انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی. اس لیے آپ کے صحابی کا درجہ پایا. آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست تربیت یافتہ تھے. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امریکہ پہ خاص نظر رکھی اپنی. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ امریکہ کے لوگ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو پہچانیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں کے مقامی احمدی جو ہندوستان یا پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے، انہوں نے احمدیت کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر قبول کیا. اس لیے ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے احمدیوں کے اوپر، جو پاکستان سے آئے یا پھر یہاں کے مقامی احمدی ہیں. آپ پر بہت بھاری ذمہ داری ہے. ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس ملک لے کر آیا یا یہاں آپ کو پیدا کیا تاکہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کے چنیدہ مذہب کو تمام دنیا اس ملک کے کونے کونے تک پہنچائیں. اس مقصد کو پانے کے لیے وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے اسلوب ہیں جن کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا، پہلی بات تو ہے اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہے، اور یہ اپنی مخلصانہ عبادت کے ذریعے ہے. اور دوسرے یہ آپ کا ہر عمل اور آپ کی ہر سوچ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو. اپنی آنے والی نسلوں اور بچوں کو اس طرح آپ کی تربیت کریں کہ وہ اسلام سے اپنے آپ کو مضبوطی سے جوڑ لیں، جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. مذہب کی طرف اس قسم کی مقناطیسی قوت کے ساتھ جڑ جانا بہت ضروری ہے، اور ہر دنیا کی چیز سے زیادہ اہمیت اپنے مذہب کو دینا بہت ضروری ہے. اگر آپ جو بڑے احمدی ہیں عمر کے لحاظ سے، اگر اپنے عہدوں کو پورا نہیں کریں گے اور اپنی زندگیوں کو اس رنگ میں نہیں ڈھالیں گے اور اپنے دین کو دنیا پر مقدم نہیں کریں گے، تو یہ اس کی توقع نہ کریں کہ آپ کے بچے اور آنے والی نسلیں پوری طرح سے اپنے مقام کو سمجھیں.
جیسا میں کہہ چکا ہوں، یہ صرف زبان سے بات کہنا، قیل و قال، یہ کافی نہیں، بلکہ دراصل انسان کی یقین اور عمل وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تقویٰ کی طرف لے جاتی ہیں. ایسے نیک لوگ قابل احترام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے تم میں سب سے زیادہ قابل احترام اللہ تعالیٰ کی راہ میں نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا داری اور دنیا کی ظاہری نعمتیں کسی انسان کو حقیقی طور پہ محترم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں بناتی. یہ مادی چیزیں انسان کے ہاتھ میں دراصل اللہ تعالیٰ ایک نعمت اس لحاظ سے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کا استعمال کریں، لیکن یقیناً محض اس مالی اس دنیاوی کشائش کے ہونے سے انسان کوئی بہتر انسان نہیں بن جاتا. اور کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ظاہری دولت جو ہے وہ اس کو زیادہ محترم بنا رہی ہے اور قابل احترام بنا رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح دنیا میں معاشی بحران شدید دھچکا لے کر آیا، جس نے دنیا کو ایک دھچکا لگایا اور کئی بڑی بڑی کمپنیوں دیوالیہ ہو گئیں، اور مالی نظام جو اس ملک یا مغربی دنیا کو تو جب یہ دیکھا ہم نے معاشی بحران کو، تو اس سے معلوم ہوا کوئی ظاہری چیزیں بعض اوقات نظر آتا ہے کہ انسان کے پاس بہت دولت ہے اور اس کے پاس بہت پراپرٹی ہے، مگر حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کریڈٹ کارڈ اور یہ بینک کے جو قرضے ہیں دراصل خریدنے والے کو ایک زندگی ایسے بحران میں ڈال دیتا ہے، اس چکر میں ڈال دیتا ہے جو اس کو معاشی طور پر غلام بنا دیتا ہے. اور ظاہری طور پر اپنی جو کشائش ہے ان کا اظہار کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، یا بلکہ یہ انتہائی بیوقوفانہ عمل ہے اگر انسان اپنی ظاہری دولت کی نمود و نمائش کرے. یہ تو ہر اس شخص کی سوچ ہے جس کی سوچ دنیا داری پر مبنی ہے. جو حقیقی چیز جو انسان کو جو محترم بناتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے. احمدی مسلمانوں نے وقت کے امام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جس کی ہم سے امید یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تقویٰ میں بہتر سے بہتر کریں، اور تقویٰ ہی انسان کا مطمع نظر ہونا چاہیے کہ احمدی کا. اور اگر ایسا ہوگا تو ہی وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں محترم ہوگا، اور اللہ کی نظر میں جو شخص محترم ہے، اس سے بڑا دنیا میں اس سے بڑے احترام اور قابل فخر بات کیا ہو سکتی ہے. ظاہری دنیاوی عزتیں جو انسان سمجھتا ہے ان کی اہمیت ہی کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو انسان کی اکرام ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی خلوص اور دل کو صاف کر کے پیش کرنے سے انسان یہ مقام حاصل کرتا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے، اور ان کے ہر عمل ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ ساتھ ان کے ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا دوست ہے.
عربی میں لفظ دوست کے طور پہ ولی استعمال کیا گیا ہے. یہ کوئی عام دوستی کی بات نہیں. جو اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں, اور اس کے معنی اپنے اندر بے انتہا معنی سمیٹے ہوئے ہیں. ولی کا مطلب وہ بھی ہے جو محبت کرنے والا ہے, جو حفاظت کرنے والا ہے. ایک اور قرآن کریم ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست نہیں, کوئی مددگار نہیں. اس لیے کوئی شخص اپنے دین میں ترقی تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی اور محبت کا تعلق قائم نہ کر سکے. وہ لوگ جو دنیا کی چکا چوند سے ان کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں, وہ دنیا دار لوگوں کے لیے کام ہے. یہ احمدی کے اسلوب نہیں. احمدی نے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بیعت کا عہد باندھا ہے کہ وہ اپنے دین کو دنیا کے ہر کام پر مقدم رکھے گا. مذہبی, روحانی اور دنیاوی ترقی دراصل اپنے مذہب کو, اپنے دین کو مقدم کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے. ایک احمدی کو چاہیے کہ اپنے سامنے اس کو جو دو راستے ہیں ان میں سے فیصلہ کرے, یا دنیا کی دولت کا غلام بن جائے یا اپنے دین کے معاملے میں اس کا جو عہد اسے پورا کرے. یہ ممکن نہیں کہ آپ اپنے عہد بیعت کو اپنی دنیا داری کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں. اگر آپ دنیا کی طرف, آپ کا آدھا حصہ دنیا کی طرف کھینچا جاتا ہے اور آدھا آپ کا وجود دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. جو شخص خلوص نیت سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اسے یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ولی ہو کر اس کو انعام عطا فرمائے گا. اور یہ چھوٹی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا ولی ہونا کوئی عام سی بات نہیں. اور یہ جب کوئی دوست ہوتا ہے تو دوست کے حق ادا کرتا ہے, اور جہاں تک دوست کو ضرورت ہوتی ہے اس کی مدد کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بہتر دوست کون ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے پاس تمام طاقتیں ہیں اور اس کے پاس تمام وہ صلاحیتیں ہیں. کچھ بھی ایسا نہیں جو وہ نہ کر سکتا ہو. میں یہ بات واضح کر دوں یہاں پر کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی سے اس کا اظہار فرمایا ہے کہ اگر جب اللہ تعالیٰ کسی کا دوست بن جائے تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوستی کا خود بھی حق ادا کرے جو اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف بنتا ہے. اس لیے کہ دوستی کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی. اس لیے جو شخص خدا تعالیٰ کا دوست بنتا ہے اسے اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف نظر ڈالنی چاہیے جو اس کی دوستی سے متعلق ہے. یاد رکھیے, بعض اوقات ہمارے دوست ہماری بات کو مان لیتے ہیں فوراً سے, یا بعض اوقات ہمیں دوست کو منانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, اور بعض اوقات دوست ہماری اس درخواست کو قبول نہیں بھی کرتا. اللہ تعالیٰ ضروری نہیں کہ اسی رنگ میں دعا قبول کرے جس رنگ میں انسان دعا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے, وہ چاہے تو دعا قبول کر لے, چاہے رد کر دے. انسان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر یا دوستی پہ, اس کا دوستی کو گزن نہیں پہنچنا چاہیے اس چیز سے. اگر دعا قبول نہ بھی ہو, یہ دعا رد ہونے پہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ولی ہے, وہ پھر ایک نیا دروازہ انسان کے لیے کھولتا ہے. ولی وہ بھی ہے جیسے میں نے کہا جو محبت کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی دعا کو رد کرتا ہے
وہ محبت کے نتیجے میں ایسا کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس بات کا حاصل کرنا انسان کے لیے فائدہ مند نہیں یا اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ چیز. اور جب اللہ تعالیٰ کسی دعا کو رد کرتا ہے تو اپنے دوست پر بہت سارے انعام و اکرام کرتا ہے. اور اگر وہ دعا اس زندگی میں پوری نہ ہو تو یقیناً وہ ضائع نہیں ہوتی، بلکہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عاقبت زندگی کے بعد دوسری دنیا میں دیتا ہے. دوسری آخرت کے بعد جب وہ مر جاتا ہے پھر اس کو اس کی نعمتیں اور اس کے اجر ملتے ہیں. اس دنیا میں ہمارے دوست ہر وقت ہمارے لیے میسر نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر آن ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہمیں میسر ہے اس کا لقاء. نہ وہ آرام کرتا ہے نہ سوتا ہے، وہ ہر آن ہماری حفاظت فرما رہا ہے، ہر آن موجود ہے، حاضر ہے. یہ ہمارا خدا ہے. کتنا پیارا دوست اور ولی ہے اور مددگار ہے. کون عقل مند انسان اس پیارے دوست کو چھوڑے گا؟ ایک متقی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، یہ برکتوں سے بھرپور ہے، اس لیے اس کی ہدایت کے پیچھے چلو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورہ الانعام کی آیت ہے. تو یہ ایک سچے مومن کا کام ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگے بلکہ خدا تعالیٰ کی کو ڈھونڈے اور خدا تعالیٰ کے پیچھے جائے. یہ تب ہی ہوگا، ایسا کرنے سے ہی وہ حقیقی تقوی کو حاصل کرے گا. اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کتاب ہی کامل ہے اور مکمل ہے، اور تمام دنیا کی علوم اس میں موجود ہیں. تمام اس کتاب میں وہ انسان کے فرائض موجود ہیں جو اس کو اس دنیا میں ہر دوسرے رشتے اور تعلق کے ساتھ نبھانے ہیں. ہر انسانی ترقی کا تعلق قرآن کریم سے ہے. دنیاوی ترقی بھی قرآن کریم ہی سے ہو سکتی ہے. معاشی ترقی قرآن کریم سے متعلق ہے. انفرادی انسان کی ترقی قرآن کریم سے ہے، اور سب سے اہم بات انسان کی روحانی ترقی کا تعلق قرآن کریم کے اتباع میں ہی ہے. اگر آپ کوشش کریں کہ قرآن کریم کی اتباع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ترقیات آپ کے قدم چومیں گی. دنیا کی کوئی ظاہری کامیابی ہی کامیابی نہیں، حقیقی کامیابی تو وہ ہے جس کی برکات اس دنیا میں ملیں اور آخرت میں ملیں. جب آپ ایسے مقام تک اپنے آپ کو پہنچائیں اور ہر کام اپنی نیکی کے تقوی اور تقوی کے ساتھ کریں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ آپ کو اپنی ہر مشکل سے نکال دے گا کیونکہ وہ ولی ہے. اللہ فرماتا ہے جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اپنے دل میں اسے اس کو انعام دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے راستے کھولے گا. یہ رہنمائی صرف یہ محض کسی گھرانے تک ہی محدود نہیں، بلکہ انسان کے ہر معاملے میں اس کا معاملے کا تعلق ہے، تمام معاملات کا اس تعلق ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ دنیا کی خواہشات کا حصول نہ پائیں تو انہیں بہت نقصان ہوگا،
اور شاید وہ بھوکے مر جائیں. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طریقے سے دے گا کہ جس کا انہوں نے خیال بھی نہیں کیا, یا اس کو امید بھی نہیں تھی. ایسے رسول صلی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. قرآن کریم میں وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان مشکلات میں پڑ جاتا ہے تو قرآن کریم نے یہ سکھایا ہمیں کہ تقوی اختیار کیا جائے, اور تقوی اور ہر قسم کی مشکل سے بچنے کا راستہ تقوی کی راہ سے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مشکل سے نجات دے گا, اور ایسے سے رستوں سے اس کے لیے اس کو رزق دے گا کہ جہاں سے اس نے توقع بھی نہ کی ہو. ایک متقی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی ایسی راہوں سے اس پہ فضل کرتا ہے کہ انسان کو نے جو دیکھی بھی نہیں ہوتی, اور غیب سے اس کی مدد کے سامان ہوتے ہیں. اور ایسی ایسی راہیں اس پہ کھولی جاتی ہیں کہ جو اس انسان کو جن کا اس کو علم بھی نہیں ہوتا. تو انسان کو اس دنیا میں کس چیز کی خواہش ہے؟ سب سے بڑی خواہش نظر آتی ہے وہ انسان کو سکون قلب چاہیے اس دنیا میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سکون قلب تو تقوی سے ہے, اور قرآن کریم کا جو راستہ قرآن کریم نے سکھایا ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے, یعنی سیدھا راستہ. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کافروں کے متعلق یہ مت خیال کرو کہ ان کی جو ظاہری جو مال و دولت ہے اور سب خوشیاں جو ہیں وہ دنیا کی ہی ہیں. میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ دنیا جو شخص دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں دراصل ان کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا. بظاہر تو خوش نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں وہ انتہائی درد اور پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف ظاہری سرور آپ کو نظر آتا ہے مگر اندر سے وہ تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ایسے لوگ ایسی آگ میں الجھے ہوئے ہیں جو ہر قسم کے گناہ سے بھری ہوئی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک اور نعمت جو اس نے نیکوکار لوگوں پر اس کا جو عطا فرمائی ہے وہ ان کی سکون قلب کی ہے. اس وقت دنیا نظر آتی ہے کسی ایک جنگ کی طرف بڑھتی ہوئی, اور اس کے بہت ہی ہولناک نتائج ہوں گے. یہ اصل میں دنیا کی غلط راہ پہ چلنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عذاب قریب نظر آتا ہے. اگر کوئی شخص بھی اس عذاب سے اس سزا سے محفوظ رہے گا تو وہی ہے جو متقی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً متقی ہی محفوظ ہوں گے. مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے.
جو کہ رکھتے ہیں. Those will be saved who have love for the God who is truly all powerful and mighty. Thus, this is the promise of God. And in this era, the Prophet Messiah alayhi salam اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ reassured وعدہ ہے about کہ یہ لوگ آگ سے بچائے جائیں گے perfect destruction جو اللہ تعالیٰ پر by informing اپنا بھروسہ رکھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور متقی ہیں. and who hold the fear of Allah. جو تقویٰ کا رستہ اختیار کریں گے انہیں بچایا جائے گا. Also be clear that any Muslim who tries to make his own لیکن یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے, makes his own definition of taqwa, جو مسلمان اپنے uses his own commentary, اپنے ہی تقویٰ کے معیار پہ قائم کرنا شروع کر دیں جو اللہ تعالیٰ کی tries to become an authority کی based on his احکامات کی روشنی میں نہ ہو cannot become right. اور سمجھے کہ جو میرا خیال ہے وہی تقویٰ ہے. ایسے خیالات سے تقویٰ پیدا نہیں ہوتا. Allah has sent حقیقت تو یہ ہے for the reformation ہر زمانے میں of the world. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا. True righteousness requires the believer اللہ تعالیٰ to follow and obey. یہ جانتا ہے کہ سچائی اللہ فرماتا ہے Most importantly, of course, کہ وہی سچی تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان لایا جائے اور ان کی اتباع کی جائے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق اللہ فرماتا ہے before that, Allah asked him to announce that follow me completely, perfectly. Then Allah کہ میری اتباع کرو instructed that a Muslim تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. convey his salam to his Messiah and they should join his Jamaat. The Holy Prophet حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے مسیح کو میرا سلام دینا. obedience to him. Therefore, to perfectly obey the Prophet اور دراصل مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور فرما برداری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری ہے, we are most fortunate اور اسی سے سچا تقویٰ نصیب ہوتا ہے. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم جماعت احمدیہ سے متعلق ہیں, اس سے تعلق رکھتے ہیں جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے. یہ کسی ہماری ذاتی خاصیت کا نتیجہ نہیں یا خوبی کا نتیجہ نہیں, بلکہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. کہ آپ کو بھی جو مقام ملا وہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلام بننے سے ملا. By verbally pledging allegiance to Hazrat Masih Maud al-Islam and all صرف زبانی دعووں سے اور مسیح اسلام کے زبانی طور پر آپ کی بیعت کرنے سے ہی حقیقی تقویٰ نصیب نہیں ہوتا. now we have to adopt those paths that حقیقت تو یہ ہے Islam has shown us in light of the Holy Quran. We must ہمیں صرف انہی راہوں سے تقویٰ نصیب ہوگا جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دکھائی ہیں قرآن کریم کی روشنی میں. what are those things I shall اور جو باتیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیاروں سے ان کی توقع کی ہے, those stages اگر وہی کریں گے ہم تب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا. cannot be obtained until those special characteristics اور وہ مقام تب تک نصیب نہیں ہو سکتے thus your جو اللہ تعالیٰ oneness of اس جماعت سے چاہتا ہے. should be of particular beauty. صرف زبانی دعووں سے نہیں ہوں گے, Says the way in which you bow down and submit before Allah should also جس طریقے سے تم خدا تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہو your remembrance of اس میں خاص حسن ہونا چاہیے. and the way اللہ تعالیٰ کی یاد ایک خاص احسن اور حسین رنگ میں ہونی چاہیے, in short اور اس طرح انسانیت کو اللہ تعالیٰ اس حسن سے مزین کر دے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اگر اس کی عبادت کے وہ اسلوب اختیار کیے جائیں. and secondly in the same way you should fulfill the rights of others. If both of اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے علاوہ حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی بھی قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی ہے, اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت سے اس کی توقع کی ہے. لیکن جب ہم اپنی حالتوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ بہت سارے احمدی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وہ حق ادا نہیں کر رہے,
مثلا نماز کا قیام اس رنگ میں نہیں ہو رہا کیونکہ دنیاوی کشائش، دنیا کی جو چکا چوند ہے اس کی وجہ سے انسان اس میں اس قدر پڑا ہوا ہے دنیا داری میں کہ بعض اوقات نماز کو کی ادائیگی میں وہ رنگ اختیار نہیں کیا جاتا جس کا حق ہے. حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ ایسے جلدی میں نماز پڑھتے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں جیسے ایک مرغی اپنے دانے پر ٹھونگے مار رہی ہو. اور جو فرض نماز ہے اس کے علاوہ نفل پڑھنا بھی ہمارے لیے ہمیں اس کی ہدایت کی گئی ہے کیونکہ ہم نے تو وعدہ کیا ہے، ہم نے تو عہد کیا ہے کہ ہم ہر دین کو دنیا مقدم کریں گے اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کے حقوق ادا کریں گے. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرے. یہ تب تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ایک شخص اپنے دل میں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جوش نہیں پائے گا، تب تک حقیقی محبت بھی پیدا نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے کہ کوئی شخص اپنے حقوق مانگے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح دوسروں کے حقوق دے سکتا ہے. اگر ایسی عادت انسان میں پیدا ہو جائے اور سوچ پیدا ہو جائے تو تمام دنیا کی لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں ختم ہو جائیں گی. مثلا میاں بیویوں کے آپس کے بھی تعلق اور میں جو دراڑیں پڑتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. اگر جو اصول میں نے بیان کیے ہیں اگر آپ ان کے پیچھے چلیں گے تو کبھی نہیں دیکھیں گے کوئی عہدیدار کسی اور سے، کسی عام احمدی کے ساتھ سلوک کرے جس سے اس کی دل آزاری ہو. تمام باہمی نفرتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. سب رنگ و نسل اور قومیت کی تفریق ختم ہو جائے گی. گورا ہو یا ایشیائی ہو یا افریقی نژاد امریکن ہو، سب بھائی بھائی بن جائیں گے انشاءاللہ. آپس کے باہمی تعلق کے متعلق حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں ہماری جماعت تب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک باہمی اخوت کا رشتہ قائم نہ ہو. تم اپنی تمام استعدادیں اس کام پہ لگا دو کہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور اخوت کے جذبہ پیدا کرو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک کہ ہمدردی اور رحم پیدا نہیں ہوگا تو آپ کو اس کا نقصان پہنچے گا. اور جب ایک دوسرے کی کمزوریوں سے انسان صرف نظر کرے گا تو پھر تو ایسا ہو جائے گا جیسے ایک ہی جسم کے بازو اور جسم کے مختلف حصے ہیں. جب ایک کو تکلیف ہوگی تو تمام جسم درد محسوس کرے گا. امر واقع یہ ہے کہ تمام احباب جماعت ایک برابر تقویٰ کے لحاظ سے برابر نہیں ہوتے. کتنی غلط بات ہے کہ دو بھائی ہوں، ایک بھائی جانتا ہو کہ کیسے تیراکی کی جاتی ہے اور دوسرے کو علم نہ ہو. تو کیا چاہیے کہ جس کو تیراکی آتی ہو وہ دوسرے کو جو تیرنا مت جانتا ہو اس کو ڈوبنے دے؟ یقیناً جو تیر سکتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جس کو تیرنا نہیں آتا کہ اس کو بچائے. اس لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ تعاون البر والتقوی.
ایک دوسرے کی روحانی رہنمائی کی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اس سلسلے میں. جب تک مضبوط کمزور کے مدد نہیں کرے گا تب تک وہ باہمی اخوت پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے اب ایک نئی جماعت پیدا کی ہے جہاں امیر، غریب، جوان، بوڑھا اور ہر قسم کے لوگ اس کا حصہ ہیں. اس لیے یہ غریب کی ذمہ داری ہے، ہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، اس سے محبت کا تعلق پیدا کرے. جو امیر ہے اسے چاہیے کہ غریب کی مالی معاونت کرے. اس لیے یہ وہ جماعت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس کی بنیاد رکھی، اور اب اس کا پودا اب تناور درخت دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکا ہے. اس کی شاخیں اگر آپ تعاون علی البر و تقوی کی طرف غور کریں تو پھر انسان یقیناً اپنے احتساب کرتا ہے، اپنی ذات کا احتساب کرتا ہے اور بہتر سے بہتر ہونے کے لیے کوشاں رہتا ہے. جب تک تقوی نصیب نہ ہو انسان کی، اپنی ذات کے انسان کے دل میں تقوی نہ ہو تو کس طرح وہ دوسرے سے محبت بھی کر سکتا ہے؟ اس لیے ایک دوسرے کی نہ صرف نیکی کام میں مدد کی جائے بلکہ اپنے اندر بھی نیکی اور تقوی کو میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے والے ہوں گے. تمام احمدیوں کو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ غریب امیر کی عزت کرے اور امیر غریب کا خیال رکھے. اس لیے کوئی معاملہ بھی ہو تو نیکی اور تقوی کو اپنے مد نظر رکھیں اور اپنی نیکی سے ہی دوسروں پر ایک مثبت اثر ڈالیں. اور اگر کوئی انسان میں نیکی ہو اور دوسرے میں اس کو کمزوری نظر آئے تو اس کو قطعاً اس طریقے سے نہیں بتانا چاہیے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو، ورنہ اس میں تکبر ہوگا انسان کا. اپنا اچھا نمونہ پیش کیا جائے. بہترین عمل تو یہ ہے بجائے اس کے ان لوگوں پر منافرت کی نظر ڈالی جائے جو بظاہر کمزور ہوں اور ان کے متعلق انسان خود ہی دل میں یہ خیال کرے کہ شاید ان کا تقوی کا معیار ہم سے کم ہے. اور یہ ذمہ داری جماعت کے عہدیداروں میں کے لیے اور تمام جماعت کے رحمدی پہ فرض ہے کہ اس قسم کے معیار کو حاصل کرے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی ہم سے توقع کی ہے. اور خاص طور پر ان لوگوں کے جن کے آباء و اجداد نے احمدیت کو قبول کیا، خاص طور پر انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی بات ان کے لیے فخر کی بات نہیں کہ چونکہ ان کے خون میں دیر سے احمدیت چلتی آ رہی ہے، بلکہ انہیں چاہیے کہ اپنے روحانی درجے کو بہتر سے بہتر کریں تاکہ وہ بھی وہ روشن ستارے بن جائیں کہ جن کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے لیے توقع کی گئی تھی. اسی طرح اگر ایسا کریں گے تو آپ کے ارد گرد بھی آپ انقلاب لانے والے ہوں گے، اپنے معاشرے میں انقلاب لانے والے ہوں گے اگر آپ اپنے ذات میں انقلاب لے کے آئیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری توجہ مبذول کروائی اس بات کی طرف کہ
دین کا علم انسان کو حاصل کرنا چاہیے، person cannot come to know what is اور اس کے بغیر انسان not permitted صحیح و غلط کے درمیان and امتیاز نہیں کر سکتا، what فرق نہیں کر سکتا. and piety requires. And a person cannot learn what is sinful and evil. The sacred text that guides us اگر ایسا نہیں ہو تو انسان in these matters کو اچھے اور برے کی تمیز نہ ہو، اس لیے دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. but in fact very clearly open for us. The right path is of course the Holy Quran. It is the final law wherein اور قرآن کریم ہی ہمارے لیے ہدایت کا رستہ ہے، اور یہ آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور یہ روحانیت اور دنیا کی تمام نعمتوں کے خزانے لٹا رہی ہے، ever conceived of during any age or period. اور وہ تمام موتی اس کے اندر ہیں جو انسانی ذہن کو جلا بخشتے ہیں. The Prophet Messiah says, the Holy Quran اس خزانے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایک روشن کرنے والی کتاب ہے. towards the point that Allah has established this Quran جو بھی میرے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے، one who acts improperly in his practical life, no spiritual life can develop within him. اگر اس کی زندگی Desire that through this manifest میں اگر اس کی the beauty of Islam, اندرونی روشنی اس کتاب سے حاصل کرے، Allah the Almighty has chosen me اور پھر اس کے بعد دنیا کو اسلام کی خوبصورتی دکھائے. that you must read the اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے مبعوث کیا ہے never consider it to be تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن کریم کو بڑے غور سے پڑھو، you should consider it to be a philosophy. اور قرآن کریم کو محض واقعات یا کہانیوں کی کتاب نہ سمجھو. حضور فرما رہے ہیں کہ On worldly ان ممالک میں the utmost importance جہاں دنیا داری اور دنیاوی ترقیات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، understand and act upon the Quran. زیادہ ضروری ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. آپ کو چاہیے کہ اپنے اس دوسرے شہریوں کو، اس ملک کے اور باشندوں کو اس کی تعلیم پہنچائیں. This occurs when the world can come to gain اگر ایسا ہوگا insight into the existence. تو یقیناً دنیا In this way, اللہ تعالیٰ کے وجود کے متعلق سمجھے گی. central point of focus for all ایک احمدی کے اعمال جو ہیں can come to learn about. دوسروں کے لیے نمونہ ہونے چاہیے، Through this, the beautiful teachings of تاکہ ان کے لیے دین کو سمجھنے کا راستہ کھلے. that are raised against it from time to time will all be dispelled. جو Therefore, اسلام کے خلاف جس قسم کے الزامات ہم دن بدن سنتے ہیں، ایک احمدی کا عمل ان الزامات کی بہترین تردید کر سکتا ہے. should understand the significance of this, and alongside ہر احمدی کو اس بات کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. Ahmadis should read its translation. عربی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس ترجمہ پڑھنا چاہیے، Messiah alayhi salam اور پھر اس کی and مسیح موعود علیہ السلام کی تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور پھر آپ کے خلفاء کی قرآن کریم کی تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے. becomes a permanent feature of your life. True knowledge اور آپ کی زندگی کا یہ ایک بنیادی حصہ بن جائے، and when this revolution comes about, اور اس سے آپ کی زندگی میں then the world will عملی learn the انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ. of this knowledge. اور اگر ایسا ہوگا تو دنیا پر حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ علم ہے کیا چیز. New avenues, جو لوگ اس انداز میں، اس رنگ میں اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، when these avenues ان پر تبلیغ کی نئی راہیں کھولی جائیں گی. is our practical example, it is only then اور جب اللہ تعالیٰ جب لوگ ہمارے عملی banner نمونے کو دیکھیں گے Prophet sallallahu alaihi wasallam. Thus it is تو انشاءاللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے یہ دنیا آ جائے گی انشاءاللہ. understand our value. اس کے لیے ہمیں اپنا مقام پہچاننا ہوگا، People of the world ہماری اقدار کو، ہماری روایات کو سمجھنا ہوگا. that Allah displayed 110 years ago, in which He displayed اللہ تعالیٰ نے glorious جب 110 سال پہلے
اپنی قدرت کا عظیم الشان نظارہ پیش کیا that time جب حضرت مسیح موعود nor was it a temporary form of assistance. We must جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام that کے مقابلے میں nation ڈوئی کو شکست ہوئی، newspapers یہ اس بات کا great اثر صرف اس وقت تک محدود نہیں، was not a temporary result of that single یہ challenge گریٹ از مرزا غلام احمد کہ عظیم ہے مرزا غلام احمد، of the Jamaat یہ اس Messiah مباہلے کا چیلنج تھا، convinced the اس کا نتیجہ صرف حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اثر تمام جماعت کے اوپر ہے۔ Can this spiritual revolution come in the world by itself? Certainly not. کیا انقلاب دنیا میں یہ روحانی انقلاب خود بخود آ جائے گا؟ یقیناً نہیں۔ Changes in our own self ہمیں اپنے اندر اپنی ذات میں in order to bring about ایسا انقلاب لانا ہوگا کہ جو these پھر ہمارے ماحول میں پیدا ہو جائے گا۔ thus every single میں نے بعض باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں a close eye تاکہ یہ انقلاب آئے۔ only then will he be able ہر احمدی کو چاہیے کہ اپنی حالتوں پر غور کرے، that he has made to the اور پھر ہی ہوگا کہ ہم صحیح رنگ میں اپنی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی غلام ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سے کیا توقعات ہیں؟ کس درس سے ہم سے کیا توقعات فرماتے ہیں؟ from his own words which I shall present to you. بہت واضح ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں سے۔ That our Jamaat will آپ فرماتے ہیں for that purpose which تم یاد رکھو normally live, ہماری جماعت nor عام لوگوں کی جماعت نہیں، should you just verbally profess that you are a part of it اور تم صرف زبانی طور پر یہ مت کہو are not required. کہ میں جماعت میں شامل ہوں Is the case اور اب تمہیں عمل کی ضرورت نہیں۔ that if you ask them if they are Muslims, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ دوسرے مسلمانوں کا کہ یہ حالت ہے، وہ صرف سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا کافی ہے، کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، honor اور places نہ نماز پڑھتے ہیں of Allah. He says, اور نہ ہی so شاعر اللہ اور اللہ تعالیٰ کے نشانوں کی قدر کرتے ہیں۔ clear lip service to your flesh, اس لیے میں نہیں چاہتا whilst not taking کہ تم محض زبانی دعوے کرو further says this is a state اور of birth, کوئی عملی اقدامات نہ اٹھاؤ۔ and God Almighty is certainly displeased by this. اس بات کا کوئی فائدہ نہیں، It was this اللہ تعالیٰ یقیناً اس قیل و قال سے خوش نہیں ہوتا۔ led Allah to send me for the reformation. یہی دنیا کی Thus, if somebody صورتحال تھی کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث بطور مسیح موعود کیا، does not reform himself and does اور اب جو شخص میری جماعت میں شامل ہوتا ہے اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا نہیں کرتا it is as if اور سمجھتا ہے کہ صرف زبانی دعوے کافی ہیں، he is trying to تو ایسا ہے that there was absolutely no need وہ شاید for advent. یہ دکھا رہا ہے کہ اب کے عمل سے ثابت کر رہا ہے بظاہر معاذ اللہ کہ میرے آنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، Why is there a need to attach yourself to اور میرا آنا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی بظاہر، کیونکہ اس کے اپنے عمل and objective with ویسے کے ویسے ہیں۔ consent? And that is that you should display sincerity and loyalty before God. میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے اندر خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو، That the holy prophets قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم his companions also نے جو ہمارے لیے جو نمونہ search چھوڑا the holy اور آپ کے صحابہ کرام نے جو نمونہ چھوڑا اس پر عمل کرنے والے ہو، it is insufficient for God اور جو قرآن کریم to make a claim. جو ہدایت دیتا ہے اس پر عمل کرو۔ Your actions are devoid of light or any real effort. اگر تمہاری زبانی دعویٰ کچھ ہو اور تمہارا عمل کچھ ہو God Almighty wishes to establish cannot remain alive. تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو جماعت This is the قائم glorious کی ہے path for which the world وہ ایسی جماعت ایسے لوگوں since the سے time قائم نہیں رہتی، Hazrat Adam alayhi salam. There یہ وہ جماعت ہے جس کے لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ of this claim, and so therefore honor کوئی نبی respected ایسا نہیں آیا true honor and respect and
تم اپنے عمل سے ظاہر کرو کہ تم وہی جماعت ہو کہ جس کے لیے تیاریاں ایک لمبے عرصے سے کی جا رہی تھیں، گزشتہ انبیاء کے زمانوں سے کی جا رہی تھیں. You have taken the badge of the Messiah of the age, وہ لوگ جو بیعت میں شامل ہو fully discharged اور مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہو، تم اپنی those who the اپنی بیعت کی ذمہ داریاں پوری کرو as the luscious and evergreen branches of his blessed tree. Prove true the statement اور of the اس کی ان کی درخت وجود کی سب شاخ ہو. truthful Jamaat. But also remember that تم اپنے عمل سے دکھا دو کہ تم سچی جماعت ہو. very easy اور یاد رکھو، حضور فرماتے ہیں so to achieve کہ یہ مقام آسانی سے حاصل نہیں ہوتا. solution اس کو حاصل کرنے کے لیے do not merely اپنے اندر ایک انقلاب لانا ہوگا، اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب لانا ہوگا. اس کے لیے that O Messiah of the age, we are your help. اور نحن انصار اللہ کا صرف زبانی دعویٰ کرنے والے نہیں ہم لوگ. Undertaking تم دنیا کو دکھا دو and spirit کہ تم واقعی of being a helper of Allah انصار اللہ ہو. sallallahu alaihi wasallam. ہر لحاظ سے حقیقت میں تم انصار اللہ ہو. Purpose you are حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، sacrifice required. اور اس مقصد کے لیے تم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنے والے ہو. حضور فرماتے ہیں Wealth اگر تم اگر اپنی ہر all you must free yourselves ہر چیز کی قربانی کے لیے تیار رہنے کا تم بیعت میں دعویٰ کرتے ہو، ailments. تو سب سے پہلے دنیا کی تمام Purity within your hearts. Prove to the world خواہشات سے اپنے آپ کو پاک کرو. and successes دنیا پہ واضح کر دو you are your slave and کہ حقیقت دولت، حقیقی دولت اور کامیابی دنیا داری میں نہیں، slave of the material world. بلکہ If in terms of fulfilling the rights of others, دنیا کو دکھاؤ کہ دنیا your fellow اس وقت دنیا داری کی غلام بن چکی ہے. owe you, and so you should become fully involved in fulfilling this obligation. This right they are due is that اور اپنی ذمہ داری کو سمجھو اور اس کو ادا کرو کہ اپنے teachings of ملک کے دوسرے شہریوں تک یہ پیغام پہنچاؤ. them under the banner of the Holy Prophet Muhammad sallallahu پوری کوشش کرو and to make your fellow کہ سب لوگ تمہارے اہل وطن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے آ جائیں، who was sent as a mercy for all mankind. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا حسین چہرہ جو امن و آشتی کا گہوارہ تھا، پیغام لاتا تھا، تمام دنیا کو اس طرف کھینچ کے لے آؤ. When you yourselves come to understand یہ تبھی ہوگا اگر تم اپنے علموں کو، اپنے علم کو، اپنی تعلیم کو میں اضافہ کرو اور اسلام کی سچی تعلیمات کی کو خود پڑھو اور سمجھو اور اپنی زندگیوں میں ڈھالو، زندگی کو اس نہج پہ ڈھالو. connection with Allah, your relationship اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو. your relationship with him must supersede all other relationships. Pay due attention to اور worship اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق ہر دوسرے تعلق all that in this سے پر فوقیت پانے والا ہو. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was not without purpose and حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی غلام کے اس دنیا میں تشریف لانے Islam came as a means of salvation کو بے سود نہ ظاہر کرو اپنے عمل سے. ان کے آنے کا کیا فائدہ تھا، کیا وجوہات تھی، اور کیا دنیا کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے ملا، دنیا پر ظاہر کر دو. آپ کا آنا بے سود نہیں تھا. with the promised Messiah اور یاد رکھو and to enter his اللہ تعالیٰ سے and secure صحیح تعلق پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام manifestation کے ساتھ وہ محبت، اخوت کا تعلق پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی دوسری قدرت کے ساتھ محبت اور اخوت کا تعلق پیدا کرو. obey the Khalifa of the time and fulfill اور خلیفہ وقت کی اطاعت، اس کی آواز سنو اور لبیک کہو اور اطاعت کرو. what he says and strive to implement every instruction اور سنو or guidance. جو خلیفہ وقت کہتا ہے، This is because it is اور خلیفہ وقت جو بھی ہدایت دیتے ہیں that can unite together اس پر عمل کرو، کیونکہ یہ خلافت احمدیہ ہی ہے in one direction. جو دنیا کی تمام انتشار زدہ دنیا کو Strength اکٹھا کرنے والی ہے of all people can unify and move toward true righteousness and fight. اور اسی طرح تم اس منتشر دنیا کو حقیقی تقوی کی طرف لا سکتے ہو، اور یہ خلافت کی برکات اور خلافت کے اطاعت کے نتیجے میں ممکن ہے. Mankind towards the worship of divine
اور زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کے حقوق ادا کرو. اللہ کرے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. اللہ کرے یہ جلسہ آپ سب کے اندر روحانی تبدیلی لانے والا ہو، اور یہ جو آپ کے اندر جو جذبہ ہے یہ محض وقتی نہ ہو بلکہ یہ آپ کے اندر مستقل طور پر سرایت کر جائے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ روحانی تبدیلی آپ کی نسلوں میں جاری ہو جائے اور یہ انقلاب لے آئے. اور خدا کرے کہ ہم ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے فیض پانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ سب خیریت سے اپنے گھروں کو جائیں. اب میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم. Please, according to the report given to me by the Afsar Salana, total attendance is 11,436, women 5,386, men 6,050, yes 2,469, 33 countries. So it is almost 33 ممالک سے 2,469 مہمانان، 6,040 عورتیں اور 5,300 سے اوپر خواتین ہیں.